اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 57 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، جن سے یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، وہ خود ہی اپنے رب کے قریب آنے کا ذریعہ تلاش کرنے میں لگے ہیں کہ کون اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی ہی رحمت کے امیدوار اور اس کی سزا کا خوف رکھنے والے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کی سزا تو ہے ہی چوکنا رہنے والی، احتیاط کرنے والی، اس سے بچنے والی۔ اس آیت میں اولاً اشارہ ہے فرشتوں کی طرف، جن سے یہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے اس وقت کے لوگ، اولاً اشارہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو زندہ لوگوں کی یاد میں جنہوں نے بنا لیا تھا انہیں اپنا الہ، ان کے بارے میں یہ اس آیت کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں تو اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ کی رحمت کی تلاش میں تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے تھے، ہے نا؟ ظاہر ہے یہ، اور ان کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، ان سے یہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کی یہ حالت تھی۔ یہاں پر اس میں لفظ الوسیلہ آیا ہے۔ وسیلہ کے معنی میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا، اس کے معنی ہوتا ہے قرب، قریب قربت تلاش کرنا، ہے نا؟ اس کے معنی ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ الوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ الوسیلہ یہ ایک مقام ہے جو جس کا نام مقام محمود ہے۔ اسی صورت میں ہم لوگ پڑھیں گے آگے، ہے نا؟ کہ جو ایک ہی شخص کو ملنا ہے پوری نوع انسانی میں، اللہ سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو اذان خاموشی سے سنو، اس کا جواب دو۔ جواب اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ تو یہ جواب دو، اور اس کے بعد آپ پر سلام و درود کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه اعوذ باللہ اللہم رب هذه دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس میں دیکھیں الوسیلہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازمی ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ لیکن افسوس ہے کہ کم ہی لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ ہم سب اللہ کے رسول کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ تو اس سے بہترین موقع کیا ہے اس بات کو یقینی بنانے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 58 وَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بستی، کوئی آبادی، ہے نا، مگر ہم اسے ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے، یا اسے سزا دیں گے، یعنی اس بستی کے، اس آبادی کے لوگوں کے جو وہاں رہ رہے ہیں انہیں سزا دیں گے، اور سزا بھی، عذاب بھی شدید۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اشارہ اس کتاب سے لوح محفوظ ہے
کہ یہ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو کے رہنا ہے، اس لیے کہ لوگ اپنی بدعمالی کی سزا دنیا میں بھی بھگتیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آیت نمبر 59 سے چند آیات آگے تک آ رہی ہیں جو بلکہ آیت نمبر 59 اور 60 اس کا تعلق اس وقت کے ہی حالات سے ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، اور لوگ آپ پر اعتراضات کرتے، ایک پر ایک اعتراضات آپ لوگوں کے ہوتے آپ پر۔ انہی میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ رسول ہیں، پہلے جو رسول آتے رہے وہ اپنے ساتھ ان کے معجزات ہوتے تھے، آپ اب کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے؟ آپ کے ساتھ معجزہ کیوں نہیں ہے؟ آپ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری اس طرح کی باتیں کیا کرتے۔ اسی کا جواب ہے آیت نمبر 59 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہیں روکا کہ ہم بھیج دیں نشانیوں کو بھیج دیں، آیات معجزات بھیج دیں، مگر یہ کہ اس سے پہلے والوں نے انہیں جھٹلایا، اس لیے مجھے نہیں بھیجنا ہے کوئی نشانیاں، کوئی معجزہ آپ کو نہیں دینا ہے، اس لیے کہ پہلے والی قوموں نے تو ان معجزات کو جھٹلایا۔ آگے اسی آیت میں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے دیا سمود کو ایک اونٹنی، گابن اونٹنی، بالکل نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے وہ، تو ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا اس اونٹنی کے ساتھ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے اب یہ معجزات مگر اس لیے کہ لوگ اس نشانیوں کو دیکھ کر خوف محسوس کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آئیں، اللہ کی سزا کا خوف ان کے اندر پیدا ہو۔ یہ آیت نمبر 59۔ آیت نمبر 60 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے فرما دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، لوگ اس گھیرے سے بھاگ نہیں سکتے، تمام کے تمام انسان اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بنایا وہ کچھ جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر یہ کہ لوگوں کے لیے آزمائش۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جو لعنت زدہ ہے، خیر سے خالی ہے، بھلائی سے خالی ہے، جس کا ذکر قرآن میں کیا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، انہیں خوف دلاتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو نہیں یہ چیزیں ان کو خوف زدہ کرتی بلکہ اور زیادہ بڑی بڑی سرکشیوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ آیت نمبر 60 ہے۔ پہلی بات جو اس آیت میں کہی گئی کہ اللہ کے اقتدار سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی انسان دور نہیں ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو اپنے احاطے میں کر رکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کا تعلق معراج کے سفر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا، اشارہ معراج کی سفر کی طرف ہے نا؟ تو یہ کیا ہوا، لوگوں کے لیے ایک فتنہ ہے، یہ فتنہ تھا لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ لوگ اسے قبول کرتے ہیں یا اپنی ہٹ دھرمی میں قبول نہیں کرتے۔ اور تیسری بات، شجرۃ الملعونہ، یہ وہ زقوم کا درخت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے یعنی تحت سے نکلنے والا درخت ہے، جو انتہائی برا اور بے فائدہ اور بغیر کسی بھلائی کے، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ درخت ہے وہ، اس کو لوگوں نے مذاق اڑا دیا،
مذاق بنا دیا کہ آگ میں کہیں درخت اگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ لوگ اللہ سے خوف محسوس کریں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔ لیکن ہوا کیا کہ ان چیزوں نے اس کے بجائے ان کے اندر اور سرکشی، بڑی بڑی سرکشیاں ان کے اندر پیدا کر دیں۔ یہ آیت نمبر 60 تھی۔ آیت نمبر 61 سے آگے ایک بار پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن میں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا موقع ہے، نہیں چوتھا موقع ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں، پھر سورۃ الاعراف میں، پھر اس کے بعد سورۃ الحجر میں، اور پھر اس کے بعد یہ اس صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ قرآن میں بار بار اس واقعے کا ذکر، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کیوں اللہ رب العزت نے بار بار اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ ہم اللہ کی نافرمانی جو کرتے ہیں وہ شیطان کے ہی جھانسے میں آ کے کرتے ہیں۔ اگر یہ شیطان نہیں ہوتا تو ہم سب اللہ کی ہی فرمانبرداری کرتے، اور لیکن یہ اللہ کی نے یہ انسان کے لیے ایک آزمائش، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو ہم نے نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ ہماری اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اور اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے رکھا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بار بار انسان کو متعارف کرایا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس روش سے جو شیطان کی روش ہے، جو شیطان نے اختیار کیا اس وقت جب سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے۔ آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، مگر سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کیا فرمایا سنیے کہ کیا میں سجدہ کروں اس کی جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ آیت نمبر 61 ہے۔ کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ اپنی تخلیق پر غرور کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں کیوں سجدہ کروں۔ آج انسانوں میں ہم لوگ وہ اپنے اپنے قبائل اور اپنے اپنے اس بات پر فخر کرتے ہیں، جی میں تو سید ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں۔ ہاں، یہی تو ابلیس نے کیا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو مٹی سے بنایا ہے آپ نے۔ آیت نمبر 62، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اب ابلیس مزید کہتا ہے اپنی اس بات کو درست اللہ کو منوانے کے لیے کہ ہم اس سے آدم سے کہیں بہتر ہیں، کہتا ہے کہ اگر آپ نے کیا آپ نے اس بات پر غور کیا کہ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ، کہ یہ جس کو آپ نے عزت بخشی، سجدہ کروانے کے لیے کہا نا، عزت بخشی علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر مجھے آپ نے مؤخر کیا، موقع دیا قیامت تک کے لیے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو ہم لازماً اس کی نسل کو اپنے قابو میں کر لوں گا، ہاں مگر تھوڑی ہوں گے جو بچیں گے۔ اس آیت میں ابلیس کا یہ دعویٰ ہے کہ کیا آپ نے اس بات پر نہیں غور کیا کہ اگر مجھے قیامت کے مہلت دے دیں تو عزت اور برتری جو آپ نے مجھ پر اسے دی ہے آدم علیہ السلام کو، تو میں اس کی نسل کو اپنے قابو کر کے اسے خاک میں ملا سکتا ہوں، چند ہی ہوں گے جو بچیں گے اس سے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں
جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ انسان کر رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ان ہدایات سے، قرآن سے بالکل بے پرواہ ہیں، ہے نا۔ اس میں قصور ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جنہوں نے ان تک اللہ کی بات نہیں پہنچائی۔ بہرحال، لیکن ایمان والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا۔ ہاں، تکبر۔ آپ سے فرمایا کہ تکبر اسی کا نام ہے کہ حق بات کو قبول نہ کیا جائے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر جانا جائے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم تر جانا، اور اس کا یہ دعویٰ کہ تھوڑی لوگ ہوں گے جو بچیں گے مجھ سے، ورنہ میں ان سب پر اپنا قابو پاؤں گا۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا مستقبل میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، مجھے سمجھ عطا فرمائے، آپ کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کا، آپ کی یا رب، اللہ کی۔ آیت نمبر 63، یہ اللہ کا فیصلہ سن لیں۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، جو تمہاری پیروی کرے گا، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا ان لوگوں میں سے، یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، تو بے شک جہنم جزا ہوگا، بدلہ ہوگا تم سب کا، یعنی تمہارا بھی اور جو تمہاری پیروی کرے گا ان سب کا، اور وہ بدلہ پورا پورا ہوگا۔ یہ آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ نے شیطان کو اس بات کی اجازت دے دی کہ جاؤ، جو کرنا ہے وہ کرو، اور جو بھی انسان تمہارے راستے پر چلے گا تو پھر اس کا بدلہ جہنم ہے، اور وہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا جو وہ کرے گا۔ آیت نمبر 64۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، آگے مزید اللہ تعالیٰ شیطان کو نہ صرف مہلت دے رہے ہیں بلکہ اسے اختیار بھی دے رہے ہیں۔ کس طرح کا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے، اپنے پیادے اور گھوڑ سوار چڑھا کر، ان کے مالوں اور اولادوں میں شریک بن کر، اپنے وعدوں کی جال میں الجھا کر انہیں بہکا۔ غور کریں کیا کہا گیا کہ جس پر تیرا بس چلے، اپنی آواز سے۔ شیطان وسوسے ہی تو کرتا ہے، دلوں میں اپنی آواز ڈالتا ہے اور ان پر اپنے گھوڑے اور پیادے چڑھا کر، یہ گھوڑے اور پیادے کیا ہیں؟ یہ شیطانی شکل میں ان کا آنا، شیطان انسانی شکل میں ان کا آنا، یا انسان کو اپنے قابو میں کر کے ان کو استعمال کرنا، اور انہیں شریک کر لے، اور شریک کر ان کے مال، اب شریک ہو جاؤ ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں، یعنی شراکت اللہ کے بجائے اپنی شراکت ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے وعدے کر جو وعدہ تو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ان تمام باتوں کی اجازت دی، اور آخر میں فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں نہیں وعدے کرے گا مگر دھوکے کے۔ یہ سارے وعدے اے انسان جو تمہارے لیے کرے گا یہ سب کچھ، وہ دھوکے کے وعدے ہوں گے۔ جو کچھ وہ کہے گا وہ نہیں ہوگا، بلکہ بدترین سزا ہوگی جہنم کی۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ بے شک میرے بندے، میرے غلام، نہیں ہوگا تجھے کوئی اختیار ان پر۔ کس کا اختیار نہیں ہوگا؟ شیطان کا، میرے غلاموں پر۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور آپ کا رب کافی ہے بحیثیت کارساز۔
یہ جو غلام کہا گیا میرے غلام، اس سے مراد وہ ہے جو واقعتاً اللہ کی غلامی کرنے والے ہوں گے، واقعتاً اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، واقعتاً اللہ کو اپنا آقا تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ابلیس تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور ان سب کے لیے اللہ رب العزت کارساز، بہتر کارساز کافی ہوں گے۔ مالوں اور اولادوں میں شراکت یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں ان کا مال کو خرچ کروانا، سود خوری اور دوسری ایسی چیزیں، برائی سے مال جمع کرنا، حرام کھانا، ہے نا، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح اولاد ہے کہ انسان، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر پیدا ہونے والے انسان کو اس دین پر پیدا کرتے ہیں جو حق ہے، لیکن ان کے والدین ہیں جو انہیں یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اولاد میں شرکت ہے شیطان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو موحد بنایا ہے، ایک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا فطرتاً، پھر شیطان نے آ کر انہیں بہکایا اور حلال چیزیں حرام کر دیں۔ ہاں، ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن اپنے شیطان پر اس طرح قابو پا لیتا ہے جیسے وہ شخص جو کبھی کسی جانور کو لگام چڑھائے ہوئے ہو۔ یہ ایمان والے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے، میرے غلام، یہ وہ مومن ہیں جو شیطان پر اس طرح قابو پا لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ سب کو، تمام ایمان والوں کو ایسا ہی مومن بنائے جو اپنے شیطان پر قابو پا لیں۔ جب بھی الٹی سیدھی خیالات جب بھی آئیں تو فوراً احساس ہو جائے کہ یہ شیطانی خیالات ہیں، اور ان سے چھٹکارے کے لیے فوراً اللہ کی پناہ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 66 سے تقریباً آیت نمبر 70 تک اللہ رب العزت کی وہ انعام ہیں، وہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں اس دنیا میں۔ انعام سے مراد کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اسے اپنے رزق کی تلاش کرنی ہے، اور تلاش حلال ذرائع سے کرنی ہے نا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو سہولتیں انسان کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، اس میں ایک سہولت وہ ہے کہ جو ہم سفر کرتے ہیں، سمندری سفر، ہے نا، رزق کی تلاش کے لیے، ہے نا، سمندری، اور یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑی عام سی بات تھی، لوگ خوب جانتے ہیں۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ بیشتر جو کاروباری سلسلہ ہے وہ سمندر کے ذریعے، تجارت کا سلسلہ ہے وہ سمندر کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 66، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ۔ یہ اے انسانوں، یہ تم سب کا رب ہی ہے، جس نے دریا میں کشتیاں جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، جہاز چلاتا ہے، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ یہ سارا قانون ہم جانتے ہیں، یہ بوائنسی، پانی میں ڈوبنا نہیں، کشتیاں کتنی بڑی بڑی ہزاروں ٹن کی کشتیاں پانی میں تیر رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کا سارا یہ قانون اللہ نے ہی بنایا ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھا کر اور کشتیوں میں اور جہازوں میں سفر کرتا ہے، تاکہ تم اے انسان تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ، وہ اللہ تو تم سب کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہم سب کے ساتھ کی ہے، نو انسانی کے ساتھ کی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ یہ آیت نمبر 67، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن يَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، ہے نا، طوفان آ گیا، یہ کچھ اور بھنور ہے، کچھ اور ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس وقت وہ سب لوگ گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارا کرتے ہو، ہے نا، سوائے اللہ کے۔
उस वक्त तुम एक अल्लाह से ही फरियाद करते हो। फलम्मन नज्जाकुम इलल बर्र, तो जब वो तुम्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है, आरत फिर तुम एराज बरतते हो, अल्लाह अकेले की अताअत और फरमाबरदारी करने से गुरेज करते हो, फिर तुम अपने माबूदों को फिर ले आते हो, अपने इलाहों को फिर ले आते हो। वकान अल इंसान कफूरा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इंसान तो है ही नाशुक्रा, उसे तो चाहिए था कि अल्लाह का ही शुक्र अदा करता, अल्लाह की ही अताअत करता, अल्लाह ही का शुक्रगुजार बनता, लेकिन नाफरमानी की रविश वो अख्तियार कर लेता है। अल्लाहुम्मा जल्ना मिन शाकिरीन, या अल्लाह हम सबको शुक्र करने वालों में बनाए। ये ऐसा ही होता था, है ना। इसमें एक वाक़या, अबू जहल के बेटे अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ईमान लाए और बड़े सादिक़ुल ईमान रहे कि वो जब फ़तह मक्का के वक्त वो भाग गए, और भाग करके जब वो कश्ती में बैठे ताकि इधर से निकल करके वो अफ्रीका की तरफ चले जाएं, रास्ते में कश्ती भंवर में फंसी, और उस वक्त कश्ती के बादबान कश्ती चलाने वालों ने कहा कि अल्लाह को से दुआ करो, अब अल्लाह ही हमें बचा सकते हैं। और जब उन्होंने ये बात सुनी तो फ़ौरन उन्हें ख्याल आया कि जब अल्लाह हमें पानी में बचा सकते हैं तो अल्लाह हमें खुश्की में ही तो बचाने वाले भी तो वही हैं, है ना। और फिर वो वापस आए और ईमान लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हम सब का हाल कुछ ऐसा ही है, जब शदीद मुसीबत आती है और अपने वलियों को और पता नहीं किसको किसको पुकार के थक जाते हैं, तो फिर अल्लाह ही को पुकारते हैं, अल्लाह ही से दुआ करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर हम वापस ये अल्लाह, हम लोग सूरतुल आराफ में पढ़ चुके हैं, हाँ, कि जब वलादत होने वाली होती है तो शौहर और बीवी दोनों अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस साल बच्चा पैदा हो। और जब उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर वो अल्लाह के साथ शरीक ठहरते हैं, कहते हैं ये फ़लाँ बुज़ुर्ग की वजह से हुआ है, फ़लाँ इसकी वजह से हुआ है, फ़लाँ इसकी वजह से हुआ है, वगैरह वगैरह। ये हम लोग गौर करें, हम लोग भी ऐसा बहुत कुछ करते हैं। कई बार घर में चोर घुस नहीं पाता तो हम कहते हैं कि ये हमारा कुत्ता था जिसने चोर को घुसने नहीं दिया। सामने तो कुत्ता ही था लेकिन पीछे हाथ किसका था, अल्लाह का था। हम अल्लाह को भूल जाते हैं और ये सब कुछ कुत्ते के हवाले कर देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। और ऐसी बहुत सारी बातें गौर करें, हमें सब समझ में आ जाएंगी। आयत नंबर 68 और 69 में दो कैफियत अल्लाह ताला सामने रख रहे हैं इंसान के, हमारे आपके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़ा अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबुल बर्र और युरसिला अलैकुम हासिबन तुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम इस बात से मुतमईन हो, तुम्हें इत्मीनान है, तुम निश्चिंत हो कि बेखौफ हो कि अल्लाह ताला तुम्हें ज़मीन में धंसा दें, तुम्हारे साथ ज़मीन धंसा दें खुश्की में, या तुम पर ऐसी आंधी भेज दें जो अब पत्थर और कंकड़ियों से भरी हुई हो, ऐसी आंधी भेज दें तो तुम ऐसी हालत में किसी को ना पाओगे अपने लिए कारसाज, कि तुम खुश्की पर आकर तो तुमने अल्लाह को भुला दिया। तो क्या तुम खुश्की में तुम्हें अल्लाह ताला नहीं धंसा सकते? हाँ, क्या खुश्की में तुम्हें अल्लाह ताला तबाह नहीं कर, जैसे समुद्र में तूफ़ान आ गया तो क्या अल्लाह ताला खुश्की पर तुम पर आंधी, ऐसी आंधी नहीं ले आते जिससे पिछली कौमें तबाह हुई हैं, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं वाक़यात, आद और समूद, इनके वाक़यात पढ़ चुके हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उस वक्त कौन होगा तुम्हारा कारसाज? कोई भी नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। आयत नंबर 69 में दूसरा नक्शा, अमामिन तुम यईदकुम फी तारतन उखरा फ़युरसिल अलैकुम कासिफ़न मिनर रिह व युग़रिक़कुम बिमा कफ़रतुम। तो क्या तुम इस बात से मुतमईन हो कि अल्लाह ताला फिर तुम्हें दोबारा ले जाएं समुद्र के सफ़र में और तुम पर तेज़ और तुंद हवाओं का भेज दें, तबाहकुन हवा भेज दें, है ना। ऐसे हवा के झोंके भेज दें जो तुम्हें गर्क कर दे पानी में, तुम्हें डुबो दे पानी में, है ना। बेमा कफर तुम,
ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیہ، اور یہ سب کچھ تمہارے اپنے کفر کے نتیجے میں ہوگا۔ اس وقت تم نہیں پاؤ گے کسی کو جو ہمارے اس فیصلے پر تمہاری مدد کر سکے، کوئی بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ کیا بات کہی کہ اس آیت میں کہ کیا اے انسان تم لوگ اس سے مطمئن ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جا کر شدید طوفانی ہوا بھیج دے، یہ تمہاری ناشکریوں کے نتیجے میں ہوگا اور تمہیں غرق کر ڈالے، تو تم کسی کو نہیں پاؤ گے جو مجھے اس سے روک دے، تمہیں اس سے بچا لے، ہے نا؟ تم کسی اور کو نہیں پاؤ گے۔ یہ باتیں سوچنے والی ہیں، ہے نا، کہ ہم انسان کیا کرتے ہیں۔ خصوصاً میرا اشارہ ان لوگوں پر ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کہ اگر اللہ نے بچا لیا کسی مصیبت سے، اور تو تمہاری یہ کفر کا رویہ، تمہاری اللہ کی ناشکری کا رویہ، تمہاری اللہ کی نافرمانی کا رویہ تمہیں کسی اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈال سکتے، یقیناً ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا تم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے امن میں محسوس کرتے ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہوش میں آنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، کسی اور کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ آیت نمبر 17، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم کی نسل کو، آدم کی اولاد کو، جو ہم سب ہیں، کو عزت دی، زمینی اور سمندری سواریاں مہیا کی، پاکیزہ رزق اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اسے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ غور کریں، کیا یہ حقیقت نہیں؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نہیں دی؟ اس وقت تو ہوا میں سفر کرنا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج ہم غور کر سکتے ہیں کہ نہ صرف زمین، سمندر، بلکہ آج ہم ہوا میں بھی سواریاں اللہ نے ہمارے لیے مہیا کر دی ہیں۔ پاکیزہ رزق اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے، اور اللہ کی یہ فضیلت جو اللہ نے انسان کو دی ہے، ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 70 ہے۔ اسی آیت پر میں رک رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے جو باتیں ان آیات میں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں اپنے لیے ہدایات نظر آئے اور اس پر چلنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔